السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل السلام۔ بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایسے اماموں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو تعویذ اور گنڈے کا کاروبار کرتے ہوں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید، آپ کو سواگت ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جوائن ممبرشپ کے بٹن کے ساتھ اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، ہم تو چاہیں گے کہ آپ اس کے پریمیم سپورٹر بنیں اور اس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مقربین میں آپ کا شمار فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ جو پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی امام ہے اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار کرتا ہے، تعویذ پہنتا بھی ہے اور دوسروں کو لکھ کر پہناتا بھی ہے، ایسی صورت میں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ امام ہے، اس کے پاس مسجد میں لوگ آتے ہیں اور یہ ان کو تعویذ بھی لکھ کر دیتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کرتا بلکہ وہ انڈا یہ اس عقیدے سے کہ مریض کے گھر میں اگر ہم پھوڑ دیں گے تو اس کو شفا یابی ہو جائے گی، یہ بھی کرتا ہے۔ هل تصح الصلاة وراءه حفظكم الله؟ حفظكم اللہ رحمہ اللہ۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایسے امام کے پیچھے جو تعویذ گنڈے دیتا ہو، پہناتا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ سنیے جواب۔ هذا خطير، یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، ڈینجر مسئلہ ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ وہ منکر عظیم، ومنكره عظيم، عظیم، یہ تو اس کا گناہ تو بڑا عظیم ہے۔ أن يفعل هذا الفعل. لا يجوز ان يفعل هذا الفعل، تو کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے کام وہ انجام دے۔ فإن اتخاذ الحروز منكر. یہاں جو بات شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو تعویذ گنڈے ہیں اور ان کو لکھنا لکھانا، یہ تو بڑے منکر اور بڑے گناہ کے کام ہیں۔ وهي التمائم، سمى الحجب، تمائم والحجب، یہ تعویذ گنڈے اور پلیتے نہ جانے کیا کیا ہیں، سميها بعض الناس الجوامع. الجوامع فلا تجوز۔ صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرما رہے ہیں، أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، جس آدمی نے تعویذ لٹکایا اللہ رب العالمین اس کا کوئی کام پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والتميمة یہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من تعلق تمیمتاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط اشرک، تو یہاں اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ یہ تو شرک کیا اس نے۔ الجامعة في عرف الناس اليوم، وهي الحجاب كما يسميها بعض الناس، وهي شيء يعلق على الأولاد. یہاں بہت ساری بیماریاں ہیں ہمارے ملک میں، خاص طور پر بچوں کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے، دروازوں پر لٹکائی جاتی ہے، گھروں میں لٹکائی جاتی ہے، کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں اور ہنڈیاں پکائی جاتی ہیں، انڈے پھوڑے جاتے ہیں، ایون بھائی جان قربانی کے بکروں کو بھی تعویذ گنڈے پہنا کر انہیں شرک میں، وہ تو مشرک نہیں ہے، آپ ہی شرک میں مبتلا کر رہے أو ہیں۔ على المرضى أو على الكبار، عن العين أو عن الجن. جن سے بچنے کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، محبت کے حصول کے لیے، کسی سے شادی کرنے کے لیے، رزق میں ترقی کے لیے، نوکری کے حاصل کرنے کے لیے، اور بزرگوں کو صحت یابی کے لیے، کھوئے ہوئے کو قریب لانے کے لیے یا واپس بلانے کے لیے، يكتبون كتابات في رقع. یہ چھوٹے چھوٹے رقوں پر مختلف کتابیں، مختلف مضمون لکھے جاتے ہیں، بعض تو 786، 312، 281 اور کاف ہا یا عین حرف مقطعات لکھا جاتا ہے۔ يضعون قدع أو خرز
أو يضعون طلاسم حروف مقطعة لا يدرى ما معناها. اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی. یہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں نا، یہ جو نمبر لکھے جاتے ہیں تعویذوں میں، ان کی کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتے. يكتبونها ويجعلونها في رقع ويربطونها على الصبيان أو على المرضى أو على الكبار. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لکھ کر رقوں پر، چھوٹے چھوٹے پیپروں پر تعویذ ایسے لکھ لیتے ہیں. یہ اس کو اور موڑ دھوڑ کے ایسے گلے میں لٹکا دیتے ہیں. شیخ فرما رہے ہیں اور بچوں کو پہنائے جاتے ہیں. ایسی صورت میں ان کا یہ عمل منکر، بڑا گناہ ہے. يزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الجن. یہ سوچتے ہیں کہ بری نظر سے بچ جائیں گے، جن کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے، جادو ٹونے سے بچ جائیں گے اور بری مصیبتیں آنے سے ٹل جائیں گی. كل هذا باطل. کل هذا باطل، کل هذا باطل. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام باطل ہیں، غلط ہیں، منکر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا ہے. غلط ومنكر لأن الرسول أنكر عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچے. ولا يفعل ذلك. ولا يفعل ذلك. وهذا من الشرك. وهذا من الشرك. اور یہی تو شرک ہے. ومن الشرك الأصغر. وهو من الشرك الأصغر. اور یہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے. لكن إذا كان صاحبه يعتقد. لیکن اذا كان صاحبه، اگر اس کا یہ عقیدہ رکھنے والا یا یہ تعویذ گنڈے لینے دینے والا تنفر وتضر من الله، هذا يكون شرك أكبر. أعوذ بالله. تو یہ تعویذ گنڈے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے لینے والا اور دینے والا کہ تعویذ سے اس کو نفع اور نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ تعویذ جب تک اس کے جسم پہ لگا رہے گا موت نہیں آئے گی. جیسے کہ مولانا شرف علی صاحب تھانوی نے ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا مفسر قرآن چوڑی والان دہلی کو، جس میں انہوں نے بتایا تھا مرنے سے پہلے کہ ایک دائرے والا تعویذ مولانا شرف علی صاحب نے دیا تھا لکھ کر کہ جب تک کہ یہ جسم پر لگا رہے گا جسم سے روح پرواز نہیں کرے گی. تو مرنے سے پہلے مفسر قرآن مولانا یوسف چوڑی والان دہلی نے اس کو نکال کر کہا کہ اس کو کاٹ کے پھینک دو، کیونکہ اشرف علی صاحب تھانوی کا یہ تعویذ جب تک جسم پر لگا رہے گا جسم سے روح پرواز نہیں کرے گی. تو شیخ فرمانے فہذا یکون شرکن اکبر. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اس تعویذ سے موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، یہ آپ کی حفاظت کر لے گا، یہ تو شرک اکبر ہے. والعیاذ باللہ. الحاصل أنها لا يجوز تعاطي هذا الشيء. الحاصل یہ خرافات ہے، اور اس خرافات سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے. اور ایسے شخص کے پیچھے جو کہ اس طرح کے عقائد میں ملوث ہو، شیخ فرما رہے ہیں کہ فَيَنْبَغِي لَا أَن يُصَلِّ خَلْفَهُ. تو اس کے پیچھے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں. سنیں، يعتقد أن تنفع، هذا خرافة لا أساس لها. خرافات ہے، اس کی کوئی اساس نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے. ومن الدجل والكذب یہ دجل اور کذب اور گناہ کے کام ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے. لا ينبغي اتخاذ إماما. فمثل هذا لا ينبغي ان يتخذ اذا اماما. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس جیسا شخص جو کہ تعویذ گنڈوں کا کاروبار کرتا ہے، لا يتخذ اماما، پھر اس کو امام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا آدمی، اس کی تو خود کی نماز نہیں ہوتی اللہ کے بندے. ولا يؤمن أن يكون عنده عقائد خبيثة أكثر من هذا. اور یہ ایسا شخص ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر تو بہت ساری خرافات اور اس سے زیادہ خبیث بدعقیدگی پائی جاتی ہو. لا يصلى خلفه. فينبغي لا يصلى خلفه. تو آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ينبغي يبعد بها الإمامة ويسعى بها. ينبغي کم، اور یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی چاہیے کہ متولی حضرات کو، مسجد کے ذمہ داران کو، کہ ایسے شخص کو امامت سے فارغ کر دیں. إلا أن يتوب توبة صادقة. إلا أن يتوب توبة صادقة. اگر وہ توبہ کر لے اور گناہوں سے اپنی معافی رب سے مانگ لے اور اس طرح کی تعویذ گنڈے دینے سے اپنے آپ کو باز رکھ لے، تب تو اس کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے اور اس کی امامت جائز ہے. لیکن ایک آدمی کاروبار یہی کرتا ہو، امام، ہمارے یہاں تو دلی میں بلکہ ہندوستان اور پاکستان کے
شاید ہی آپ کو کوئی ایسا امام ملے جو کہ یہ کاروبار نہ کرتا ہو کہ تعویذ گنڈے نہ لکھ کر دیتا ہو، بلکہ سوائے اہل حدیث مساجد کے یا ائمہ کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امام کسی بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو وہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ وہ تو ہمارے یہاں تو بلکہ مصیبت یہ ہے کہ جانوروں کو بھی یہ تعویذ پہنائے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، یہ ہے کہ تعویذ گنڈے لٹکانا شرک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تعلق تمیمتن فقد اشرک، تو اس نے گویا کہ شرک کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک صغیر اور شرک کبیر، شرک اصغر اور شرک اکبر، ہر طرح کی شرک کی تمام اقسام سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور جو خطائیں اور کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف فرماتے ہوئے انہیں ان جیسے اماموں کو اللہ توبہ کی توفیق سے نواز دے، اور اگر یہ توبہ نہ کریں تو پھر کسی بھی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے پیچھے، یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ان دھوکہ دینے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔